السلام علیکم دوستو، یہ کہانی صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو طاقت کے نشے میں دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فرعون آئے سب کا انجام ایک ہی ہوا، تباہی اور بربادی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو نہ صرف تاریخ میں لکھی گئی بلکہ خود قرآن میں بیان کی گئی۔ ایک بادشاہ جس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا، ایک ظالم جس نے معصوم بچوں کو قتل کروایا، اور پھر ایک دن اسی غرور نے اسے دریا کے اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہ کہانی ہے فرعون کے عبرتناک انجام کی۔ فرعون مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ جو خود کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک مغرور انسان تھا جسے اپنی طاقت کا نشہ تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اپنے درباریوں اور جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون خوفزدہ ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ہر سال بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ لڑکا پیدا ہی نہ ہو سکے جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل میں زیادہ تر غلام تھے، اگر سب لڑکے قتل ہو جاتے تو ان کی نسل ختم ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس نے یہ قانون بنایا کہ ایک سال لڑکے قتل کیے جائیں اور دوسرے سال انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہاں ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب قتل کا حکم تھا، لیکن اللہ نے ان کی ماں کو وحی کے ذریعے ہدایت دی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں اور پھر اللہ کے کرشمے دیکھیں۔ وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ فرعون کی بیوی دریا کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور بچہ صندوق میں ہے۔ وہ اپنی کنیز کو حکم دیتی ہے، وہ اسے لے کر آ جاتی ہے فرعون کی بیوی کے پاس۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے ایک خوبصورت سا بچہ ہے، وہ ارادہ کر لیتی ہے وہ اسے پالے گی۔ پھر یوں ہی ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھتے ہیں، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم آتا ہے فرعون کو دعوت دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس پر کئی عذاب آئے، مینڈک، خون، ٹڈیوں کی آفت، لیکن اس کا تکبر کم نہ ہوا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ رات کے وقت ہم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ پھر رات کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو پیچھے سے فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون اپنے لشکر لیے آ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے پانی تھا، پیچھے قاتل فوج تھی، لیکن اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل خشکی پر چل کر پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے اور غرور میں فرعون نے اپنی فوج سمیت دریا میں قدم رکھ دیا، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے دریا کو حکم دیا اور پانی آپس میں جڑ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ جب پانی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تب اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا اب تو میرے ساتھ چال چلتا ہے، جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا، جب تجھے میں نے دعوت دی، جب تجھے میں نے اپنی طرف بلایا تو تو غرور کرتا تھا اور کہتا تھا میں ہی خدا ہوں۔ اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں، اور اس کا انجام عبرتناک ہوا اور وہ پانی میں غرق ہو گیا، اور اللہ نے اس کی لاش کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ اسی لیے رکھا
کہ آنے والی نسلیں یہ دیکھ سکیں کہ غرور اور تکبر کا انجام اور جھوٹے خدائی کے دعوے کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اس کی لاش، اور لوگ اسے دیکھ کر پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔